بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تعویذ کے بارے میں۔ من علق تميما فقد أتى بالله عز وجل. شرك معلوم نہیں معلوم. چلو چلو جی استغفر الله استغفر الله. شرك الله شفاء الله حماية بس. آمين آمين. الله نہیں شفاء نہیں. لا 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 نہیں شفاء نہیں حماية اللہ بس حماية. تعویذ شرک ہے نہیں ہے، جائز ہے نہیں جائز ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ہمارا ایمان اس لیول تک کا کیوں نہیں بن پایا کہ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ توکلت علی اللہ، اللہ پہ ہی توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اور پھر گلے میں تعویذ ٹانگ لیتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کا ایمان اور کس طرح کا بھروسہ۔ میں نے ایک بچپن میں ویڈیو دیکھا تھا جس میں ایک امام صاحب مسجد میں یہ باتیں بتا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے ندی پار کرنا چاہے تو پار کر سکتا ہے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے مضبوط۔ تو ایک شخص بڑی غور سے سن رہا تھا، اس نے ٹھان لیا کہ میں بھی ندی پار کر کے رہوں گا۔ وہ گیا ندی کے کنارے، بسم اللہ پڑھا اور ندی پار کر گیا۔ سارے حیران ہو گئے، پوری گاؤں میں باتیں چرچا ہونے لگی۔ تو مسجد کے امام صاحب کو جب پتہ چلی کہ ایک شخص ندی پار کر گیا بسم اللہ پڑھ کے، امام صاحب کو بھی خیال آنے لگا کہ چلو میں بھی پار کروں گا، وہ پار کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پار کر سکتا ہوں۔ امام صاحب ندی کے کنارے گئے اور بسم اللہ پڑھا اور پار کرنا چاہا، پر جیسے ہی پانی پہ قدم رکھتے ان کا پاؤں ندی پہ ڈوبنے لگ جاتے۔ ان کو ڈر ستا رہا تھا شروع سے ہی پانی میں جانے سے، بسم اللہ پڑھا، خیالات آ رہا ہوگا کہیں ڈوب نہ جاؤں، جیسے ہی وہ پانی میں پیر رکھتے اور ڈوبنے لگ جاتے۔ ایسے کرتے کرتے شام ہو گیا، انت میں وہ پانی میں ہی ڈوب گئے۔ انہیں توکل ہی نہیں تھا، انہیں بھروسہ ہی نہیں تھا اللہ پہ، اور کو توکل ہی نہیں تھا، بھروسہ ہی نہیں پڑھنے کے باوجود۔ تو ہم جو بھی پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں توکل کرنا ہوگا، ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے اور ادھر ادھر تاکنے لگ جاتے یار اب کیا ہوگا، کوئی ادھر سے نہ آ جائے کوئی ادھر سے نہ آ جائے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل جب تک نہیں کرو گے پڑھنے کے بعد تو وہ فائدہ کیسے ہوتے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مدد کیوں نہیں مانگ سکتے، یا پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ میں بیٹھا ہوا تھا، میں کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا تھا کوئی، تو اسے ایک بندہ دیکھنے جانا چاہ رہا، تو اسے ایک بندے نے کہا کہ تو مت جا، تو تعویذ پہنا ہے، تو مت جا اسے دیکھنے، نہیں تو تمہارا تعویذ خراب ہو جائے گا۔ تبھی مجھے شک ہوا کہ یہ ایسے کیوں، اس کا تعویذ کیسے خراب ہو سکتا ہے، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ میں قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایسے ہی مجھے شک ہونے لگا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لوگ دکان و مکان میں تعویذ وغیرہ ٹانگتے ہیں خیر و برکت کے لیے، ٹھیک ہے نا، پر وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اور ایمانداری سے اپنے سامان کو نہیں بیچتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غلط سامان کو بیچ دیتے، جھوٹ بول کے بیچ دیتے ہیں، تو ان کے دکان و مکان میں کیسے برکت ہے؟ اگر آپ سچ میں بچنا چاہتے ہیں نظر سے، حسد سے، جادو سے، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صبح شام تینوں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، اور رات میں پڑھا کرو، اور آیت الکرسی پڑھا کرو صبح شام اور رات میں سونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کیا انہی سب چیزوں سے بچنے کے لیے، حسد سے، جلن سے، جادو سے، نظر سے، شیطانی وسوسوں سے۔ تو انہیں پڑھے اور بچیں، اور تعویذ وغیرہ کا اپیوگ نہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اللہ پہ توکل کو بڑھائیں، اللہ اور ان کے رسول کی بات پر یقین کریں، اور اپنے ایمان کو بہت مضبوط بنائیں، ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ایمان کو بہت مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Share this video